آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فويل پس ہلاکت ہے للذین ان کے لیے جو یکتمون وہ لکھتے ہیں الکتاب کتاب بیعیدہم اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں بھی اس کے ذریعے ثمنا قلیلا معمولی قیمت فویل پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما کتبت اس سے جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں عوام کا ذکر تھا اور اس آیت میں علماء یہود کا ذکر ہے جو معمولی پیسے لے کر تورات کے حکام رد و بدل کے ساتھ بتایا کرتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء تورات اور سرداران یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشہ سے انہوں نے تورات میں تحریف و تغیر کر ڈالا۔ علماء یہود کا یہ حال تھا کہ انہوں نے تورات کی شروع اور علماء کے فتاوی کو بھی تورات میں ہی خلط ملط کر ڈالا تھا۔ پھر عام لوگوں سے اسے یوں بیان کرتے تھے وہ یہ سب کچھ ہی منزل من اللہ ہے اور اس سے غرض محض دنیوی مال و دولت کا حصول ہوتا تھا، اور ان کے مفسروں کی تعویلات، مفکروں کے فلسفیانہ خیالات، فقہا کے قانونی اتحادات اور اپنے قومی تاریخی واقعات یہ سب چیزیں بائبل میں شامل کر دی تھیں اور اس سب کچھ پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا تھا۔ ایسے مجموعہ میں سے انہیں کسی بھی قسم کا فتویٰ دینے یا لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، اور جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے فتووں کے منہ مانگے دام وصول کرتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی کی وجہ سے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی بربادی ہے۔ اس آیت میں یہود کے علماء کی جسارت، خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور ببانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ویل کا معنی ہلاکت اور تباہی ہے۔
اس پر تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ بڑی ہلاکت کیا گیا ہے۔ حدیث کی روح سے ویل، اور جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ بعض علماء نے صحیح سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں۔ آیت کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، الا ایامن، مگر چند دن، معدودتن، گنتی کے۔ قل، آپ کہہ دیں، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی وعدہ، فلن، تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ، وہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ، اپنے وعدے کے، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ما سوائے چند دن کی انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس باطل عقیدہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے دیے ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس عقیدہ کی اصل کیا ہے، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ تو صحیح، یا بس تم اللہ پر ایسی جھوٹی باتیں چڑھ دیتے ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہود، اگر تم فی الواقع اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چاہتے ہو اور ما سوائے چند دن کہ تمہیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، تو پھر تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے، یا بالفاظ دیگر ان دنیا کے جھنجھٹ سے نکل کر جنت میں جانے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اور چونکہ یہود مرنے کے لیے مطلقاً آمادہ نہیں بلکہ طویل مدت تک دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہود اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اور تیسرا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ کا قانون، جزا، سزا سب کے لیے یکساں ہے، یہاں نسبی رشتے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ میں ہی جائے گا، پھر ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور اس قانون میں اے یہود تمہارے لیے کوئی تخصیص نہیں، اس آیت میں یہود کی مغیر گمراہی کا بیان ہے جس میں عوام اور علماء سبھی مبتلا تھے، یعنی ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، ہم چاہیں کتنے بھی گناہ کریں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور وہ ڈالے بھی گئے تو چند دن وہاں رکھ کر نکال لیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، من اہل النار، آگ میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے، پھر اس میں تم ہماری جگہ لے لو گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما، اخسؤوا فیہا لا نخلفکم فیہا ابدا، تم اس میں دفعہ دور رہو، ہم اس میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بنی اسرائیل کے عقائد باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس چیز کو بنی اسرائیل بیان کر رہے ہیں اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب امت کا رشتہ علم و عمل نبی سے منقطع ہو جاتا ہے تو آرزوئیں، خواہشات، عقیدے بن جاتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں کا تھا، ان کے تمام افعال نبی سے قطع تلقی پر دلالت کرتے ہیں، انہیں نبی کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کے عقیدے وضع کیے ہوئے ہیں، اور انہیں من گھڑت عقیدوں بلکہ خواہشات کی بنا پر وہ ذہن میں مبتلا ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دوزخ سے بچا لیں گے۔ اس قسم غلط عقیدوں کا دائرہ یہودیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ مسلمانوں تک وسیع ہو چکا ہے۔ شفاعت کا مسئلہ ہی لے لیں، یہاں پر یا شفیع المذنبین کے نعرے مارے جاتے ہیں کہ ہم جو چاہے کرتے پھریں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہم نجات پا جائیں گے۔ حالانکہ شفاعت کا مسئلہ قرآن پاک نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ شفاعت لوگوں کی خواہش پر نہیں ہوگی بلکہ یہ تو اللہ جل جلالہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی،
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ تم کس ذہن میں مبتلا ہو، یہ عقیدہ کہ فلاں ضرور ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا، یہ تو یہودیوں والا عقیدہ ہے۔ محض میلاد منعقد کر لینا، جلوس نکال لینا یا 11ویں منا لینا کافی سمجھ رکھا ہے، بس شفاعت کا اقدار ہو گئے۔ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لو، ماتم برپا کر لو، بس بخشے جاؤ گے، کسی نماز روزی کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے باطل عقیدے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب علم و عمل کا تعلق نبی سے کٹ جاتا ہے، پھر خواہشات عقیدے بن جاتے ہیں اور ساری عمر لوگ اسی ڈھول کو پیٹتے رہتے ہیں۔ یہ یہودیوں والے عقائد ہیں۔ سفارش کا یہ مطلب ہرگز نہیں جو لوگوں نے سمجھ لی ہے کہ خدا چاہے راضی ہو یا ناراض، نبی ولی جبری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ یہودیوں نے بھی یہیں سے ٹھوکر کھائی ہے اور ہم بھی اسی راستے پر چل نکلے ہیں۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کا سبا، جس نے کمائی سیئتن برائی، وحاتت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کے گناہ نے، فاولائکا تو وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا بنی اسرائیل، نجات کا قانون وہ نہیں ہے جو تم نے بنا رکھا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے لیے صرف یہودی ہونا کافی ہے، بلا بلکہ قانون نجات ہی ہے کہ من کسب سیئتا وحاطت بہ خطیئتہ، جس شخص نے بھی گناہ کمایا اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہی گناہ انسان کو گھیرے گا جو سب سے بڑا ہوگا اور چاروں طرف چھایا ہوگا، اور یہ گناہ کو شرک کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آدمی بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے مگر وہ گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہوتا جب تک کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ اس آیت میں گناہ سے شرک کفر مراد ہے اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گنہگار ہو گناہ سے گھرا نہیں ہوتا۔ مومن کس قدر بھی گناہ میں مبتلا ہو کم سے کم ایمان قلبی سے معروم نہ ہوگا، اور وہی چیز انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انجام کار دوزخ سے نجات دلا دے گی اور جنت میں لے جائے گی۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس طرح کفر اور شرک عظیم گناہ ہے، اس طرح ایمان عظیم ترین نیکی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ای الاعمال افضل، حضور کون سا عمل افضل ترین ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ تمام اعمال کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا کیا، اس کے بعد جہاد نیکی کے دیگر کام انجام دیے، ان کے متعلق فرمایا اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، جنت کی چابی ان کے پاس ہے، یہ کوئی عارضی مقام نہیں ہوگا بلکہ ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات کفر پر وعید کے بعد ایمان اور عمل صالح پر بشارت ہے، اور یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ بشارت نظرات دونوں اکٹھی ذکر ہوتی ہیں۔ الغرض یہاں اصول بتا دیا گیا کہ جنت دوزخ میں داخل ہونا رنگ و نسب اور نسل خاندان سے متعلق نہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم یا حضرت اسحاق یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جنت ہی میں جائے گی، دوزخ میں نہ جائے گی، بلکہ اس کا تعلق ایمان عمل سے ہوگا۔ جو سب ایمان ہو اور عمل صالح کرتا ہو وہ جنتی ہوگا، جو کفر نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا وہ دوزخی ہوگا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔
اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔